أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے تو ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہاں پھر ایک اور حکم کا بیان ہے. اصل میں پہلے قسموں کا ذکر آیا تھا، جس میں لغو قسم، منعقدہ یمین، ان کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، یمین منعقدہ وغیرہ ساری، اور ان کے احکام بھی بیان ہو گئے. تو اس مناسبت سے ایک خاص قسم کی قسم کا یہاں بیان آگے آ رہا ہے، جس کو ایلا کہتے ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایلا چلتا تھا، لیکن اس ایلا کی جو ہے خاص قسم کی اصلاح کرنی مقصود ہے، چونکہ جاہلیت کے زمانے کا جو ایلا تھا وہ ایلا صحیح نہیں تھا. اس لیے یہاں جو خرابی تھی زمانہ جاہلیت کی ایلا کی، اس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. جاہلیت کے دور میں یہ تھا کہ جاہلیت کے لوگ قسم کھا لیتے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. اب پھر وہ کیا کرتے کہ بیوی کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور اس کو چھوڑتے بھی نہیں تھے. لیکن ان کے رواج میں یہ بات تھی کہ وہ اگر جتنے تک مرضی چاہیں یہ تو بیوی ان سے جدا نہیں ہو سکتی تھی، کہ بیوی کے ساتھ مقاربت بھی نہیں کرتے تھے، جماع بھی نہیں کرتے تھے، اور ادھر جو ہے بیوی بھی ان کی معلق رہتی تھی. تو یوں کیا ہے، وہ اپنی بیوی کو تکلیف دیا کرتے تھے کہ قسم کھا لی میں آپ کے قریب نہیں جاؤں گا. اب ہمیشہ کے لیے اس کو تنگ کیا ہوا ہے جی، نہ وہ بیوی کی طرح رہ سکتی ہے اور نہ کیا ہے فارغ شدہ ہے. تو عجیب سا اس بیچاری پر ظلم کیا جاتا تھا. تو اس ظلم کو روکنے کے لیے اس کی اصلاح فرمائی گئی. للذین یؤلون، اصلاح یہ کی گئی کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو پھر 4 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو خود بخود اس کی بیوی جو اس سے جدا ہو جائے گی اور طلاق بینہ پڑ جائے گی. اس طریقے سے اس ظلم کو روک دیا گیا. تو اصل 4 مہینے کے اندر گویا اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور حقوق زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر 4 مہینے کے اندر اس کی رائے یہی بنی ہے کہ میں اس کو ساتھ نہیں رکھ سکتا تو پھر اسلام نے یہ کیا کہ بس 4 مہینے کے بعد چھٹی ہے، اب وہ ہو گئی، تمہارے اختیار سے نکل گئی، اب طلاق بینہ پڑ گئی اس پر. اب اس کی مرضی ہے آگے، چاہے دوبارہ اس سے نکاح کرے اس کی مرضی، کسی اور جگہ نکاح کرے اس کی مرضی. تو اس طرح اسلام نے کہ عورت کے اوپر جو ایک ظلم جاری تھا اس کو ختم کر دیا گیا. تو ان آیات میں اسی ایلا کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. للذین یؤلون من نسائہم، یہ یؤلون ایلا سے مشتق ہے. ایلا کا اصل معنی تو ہوتا ہے قسم کھانا. تو شریعت میں ایلا کیا ہوتا ہے؟ تو شریعت میں یہ ایلا ہے کہ کوئی غیر معینہ مدت کی قسم کھا لے، کہ مثلا یوں کہتا ہے کہ لا اقربو کے ابدا، تیرے کبھی بھی قریب نہیں جاؤں گا، یا مثلا وہ قسم کھاتا ہے 4 مہینے یا 4 سے زیادہ، 6 مہینے، سال، 8 سال، 10 سال، جتنے مطلب 4 مہینے یا اس سے اوپر کی قسم کھائے تو یہ ایلا شرعی بن جاتا ہے. اور اگر اس نے قسم توڑ دی
تو یہ حکم یہ ہے کہ پہلے قسم توڑ دے 4 مہینے گزرنے سے پہلے یعنی 4 مہینے کے اندر اندر قسم توڑ دے، بیوی سے جمع کر لے تو بس ٹھیک ہے، قسم ٹوٹ جائے گی اور بیوی اس کی رہے گی۔ البتہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو، کفارہ دے دے۔ اور اگر اس نے 4 مہینے سے کم کی، مثلا 1 مہینے کی کھائی، 2 کی یا 3 کی، یا مثلا 4 سے کم 3.5 کی، تو پھر یہ ہے کہ اگر اس مدت میں جتنی مدت کی اس نے قسم کھائی ہے اس میں اگر مقاربت کرے گا، ہم بستری کرے گا، تو پھر تو اس صورت میں اس پر کفارہ لازم آ جائے گا، کیونکہ قسم اس نے توڑ دی، جتنی مدت کی اٹھائی تھی کہ میں اتنی مدت نہیں جاؤں گا، تو اب اس مدت کے اندر اندر کر لیا تو بس پھر قسم ٹوٹ گئی، لہذا کفارہ دینا پڑے گا، باقی بیوی اس طرح بیوی رہے گی۔ اور اگر اس نے وہ مدت پوری کر لی، مثلا 2 مہینے 3 مہینے جتنے بھی 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی تھی، تو ٹھیک ہے، بس اس کی قسم پوری ہو گئی اور بیوی بھی اس کی اسی طرح رہے گی، کیونکہ قسم کا زمانہ 4 مہینے سے کم ہے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جی جو اپنی بیویوں سے کیا ہے الا کرتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے انتظار کرنا، یعنی مہلت 4 مہینے کی، 4 مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہے، اگر وہ قسم توڑ دیتے ہیں اور قربت کر لیتے ہیں تو بیوی ان کی رہے گی۔ فَإِن فَاؤُوا، اگر وہ رجوع کریں، فا یا فیو کا معنی اصل ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ترک جماع کی قسم کھائی تھی نا اس سے رجوع کر لیں اور اپنی وہ جو کیا ہے عزم تھا اس سے باز آ جائیں، اس سے کیا ہے باز آ جائیں اور بیوی کو رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے قسم تو توڑی ہے اور عورت کو تکلیف بھی پہنچائی ہے، اس کو وحشت میں ڈالا ہے، تو چلو اب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، کفارہ جب ادا کر دے گا قسم کا، اور رحیم بھی ہیں، مہربانی بھی کریں گے، بعد میں کیا ہے اس کے لیے نعمتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا اور رحمت فرما دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر انہوں نے الا کرنے والے نے کیا کیا؟ طلاق کا قصد کیا، ان کا مقصد یہ عورت کو جدا کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، بس پھر کیا ہے فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں، تو ان کی باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کوئی بے خبر نہیں، بات کو وہ سننے والے ہیں، قریب سے سننے والے ہیں، دور سے، ہر جگہ اس کے لیے برابر ہے، اور ان کو نیتوں کا بھی پورا پتہ ہے کہ کیسے کیسے ان کی نیتیں ہیں، کیا عورت کو صحیح رکھنا چاہتا ہے یا لٹکانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہی صورتحال ہے کہ بس 4 مہینے گزرتے ہی کیا ہے خود بخود عورت جدا ہو جائے گی، اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرے، مطلب یہ ہے کہ کسی قاضی کے پاس جائے یا عدالت کورٹ میں جائے، نہیں، بشری حکم جس طریقے سے کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی، اس طریقے سے جو ہی مدت گزرے گی 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو بس وہ اس کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ باقی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قاضی کی عدالت میں جانا پڑے گا، قاضی جو ہے وہ ان کے درمیان تفریق کرے گا۔ تو بہرحال یہ ان کا مسلک ہے، لیکن یہ ہمارا مسلک جو ہے بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور اس طرح کئی دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو اس وجہ سے من عزم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، تو یہ ذکر فرمایا گیا۔ تو یہ ایلا کا مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام میں بہت سارے عورتوں پر ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ روک دیا گیا، اس طرح یہاں بھی کیا ہے اس ظلم کو ختم کیا گیا اور ایلا کی اصلاح فرما دی گئی، یعنی مکمل تو اس کو ختم نہیں کر دیا گیا، البتہ اس کی اصلاح فرما دی گئی ہے جی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔